ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں سے قریب ایک جنگل میں مرغی نے ایک درخت کے نیچے اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں پر کافی عرصے سے رہ رہی تھی اور خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ وہ جگہ پرسکون اور محفوظ تھی۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے 3 انڈے دیے اور وہ ان کے اوپر بیٹھ گئی۔ مرغی بہت خوش تھی اور گن گن کر دن گزار رہی تھی کہ کب اس کے بچے انڈے سے باہر آئیں گے اور وہ ان کو ساتھ لے کر سارے جنگل کی سیر کرے گی۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ دانہ چگنے کے لیے گئی تو ایک چیل کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب اس کی نظر انڈوں پر پڑی تو چیل کے منہ میں پانی آ گیا۔ چیل کافی دنوں سے بھوکی تھی۔ انڈوں کو دیکھ کر وہ جلدی سے ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ اتنے میں اسے سامنے سے مرغی آتی دکھائی دی۔ مرغی کو دیکھ کر چیل نے اپنا راستہ بدل لیا اور دور ایک درخت پر چھپ کر جا بیٹھی۔ مرغی معمول کے مطابق آ کر اپنے انڈوں پر بیٹھ گئی۔ مرغی کو دیکھ کر چیل خود سے مخاطب ہوئی، واہ، کتنا اچھا شکار مل گیا ہے، مرغی اور انڈے، لیکن مجھے صبر سے کام لینا ہوگا اور باری باری ان پر حملہ آور ہونا ہوگا۔ اس طرح وہ ظالم چیل وہاں چھپ کر بیٹھ گئی اور موقع کی تلاش میں تھی کہ کب مرغی وہاں سے جائے اور وہ انڈوں پر حملہ آور ہو جائے۔ اگلے دن جب مرغی معمول کے مطابق دانہ چگنے کے لیے گئی تو پیچھے سے چیل نے ایک انڈے پر حملہ کر دیا اور مزے سے مرغی کے انڈے کو کھایا اور اپنا پیٹ بھرا، اور وہ خود سے بولی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے، مجھے جب بھی بھوک لگے گی میں آرام سے ادھر آ جاؤں گی اور اپنا شکار کروں گی۔ ویسے بھی مرغی کے واپس آنے کا وقت ہو رہا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی جانب اڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مرغی جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک انڈا غائب ہے تو وہ پریشان ہو گئی اور اسے ارد گرد ڈھونڈنے لگی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے انڈا کہیں نہ ملا۔ وہ پریشان ہو کر باقی 2 انڈوں پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے رات ہو گئی اور پھر صبح ہوئی، لیکن اسے انڈا کہیں نہ ملا۔ وہ اسی طرح پریشان بیٹھی رہی اور اگلے 2 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا انڈا کہاں چلا گیا۔ آخر کار اس نے سوچا، اس طرح یہاں پریشان بیٹھنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ میرا دشمن کون ہے تاکہ میں اسے سزا دے سکوں۔ کچھ سوچ کر وہ وہاں سے چل دی۔ چیل جو کہ چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی، ایک دفعہ پھر انڈوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے کی جانب بڑھی۔ مرغی کچھ سوچ کر واپس اپنے گھر کی جانب مڑی۔ مرغی کو دیکھ کر چیل نے اپنا راستہ بدل لیا، لیکن مرغی نے چیل کو دیکھ لیا اور دل ہی دل میں چیل کو سزا دینے کا منصوبہ تیار کرنے لگی۔ اگلے دن جب وہ معمول کے مطابق دانہ چگنے کے لیے جا رہی تھی تو وہ بہت خوش تھی۔
چیل نے جب دیکھا کہ مرغی جا رہی ہے تو وہ جلدی سے انڈوں پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی، لیکن یہ کیا، وہاں پر بچھائے جال میں چیل پھنس گئی اور اس نے وہاں سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ اتنے میں مرغی وہاں آ گئی اور اس نے چیل کو آگ لگا دی۔ چیل نے بہت کوشش کی کہ وہ مرغی سے بات چیت کر کے معافی مانگ لے، لیکن مرغی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس طرح ظالم چیل اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظلم کی انتہا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا انجام بھی برا ہی ہوگا۔